بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں لاسٹ کلاس میں ہم نے لیسن یعنی موضوع جابر بن حیاں کے کچھ سوالات کیے تھے. اس کے 5 سوالات میں نے آپ لوگوں کو کر کے دیے تھے، چونکہ یہ 8-9 تھے اس کے سوالات، تو وہ ویڈیو زیادہ لمبا ہونے لگا تھا، اس لیے ہم نے، اور آپ لوگوں کو بھی بورنگ لگتا، تو ہم نے 5 سوال کیے تھے. آج ہم 6، 7، 6، 7واں، 8واں اور 9واں آج کریں گے. تو امید ہے لاسٹ کلاس میں جو ہم نے وہ 5 سوال کیے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے اور لکھا بھی ہوگا. تو آج اس کا 6واں سوال میں پڑھوں آپ لوگوں کے لیے. 6واں سوال ہے: خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نہیں سوری، 6واں سوال یہ ہے: خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ 1، 2، 3، 4، 5. 6واں سوال ہے: جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ تو یہ 5واں سوال تھا. اور ہم 6واں سوال کہ انہوں نے خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے ان سے اچھا سلوک، ان کو انعام و اکرام سے نوازا. اگر ہم اس سبق میں بھی پڑھیں گے تو ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھے، انہوں نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. جابر بغداد گیا تو اس کو بڑی قدر ہوئی ان کی، خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا. تو کیا سلوک کیا؟ تو ہم کہیں گے خلیفہ ہارون رشید نے جابر بن حیاں کو بڑی قدر کری، ان کو یعنی ان کی عزت افزائی کی اور ان سے انعام و اکرام سے نوازا. تو یہ آپ 6 سوال کا جواب لکھیں گے کہ جابر بن حیاں کو خلیفہ ہارون رشید نے، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھے، ہارون رشید نے ان کو دعوت دی اور ان کی بڑی قدر کی اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا. تو آپ یہی جواب لکھیں گے اس کا کہ خلیفہ ہارون رشید نے، سوال ہے ہمارا کہ خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم لکھیں خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی قدر کی اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا. تو پھر ہے اگلا سوال کہ لیبارٹری کس سے کہتے ہیں؟ لیبارٹری کس سے کہتے ہیں؟ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں، جیسے کیمیاوی لیبارٹری، طبی لیبارٹری اور نباتات کی لیبارٹری. سمپلی آپ لکھیں گے لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں، جیسے کیمیاوی لیبارٹری، طبی لیبارٹری اور حیوانات و نباتات کی لیبارٹری. تو جہاں پہ تجربے کیے جاتے ہیں اسے لیبارٹری کہتے ہیں. تو پھر ہے 8واں سوال: نیٹرائٹ آکسائڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جاتا ہے؟ تو سمپل ہے اس کا جواب نیٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جاتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے نیٹرک ایسڈ کو سونے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اسے
شیشے کے برتن میں بھی جمع رکھا جا سکتا ہے، لیکن شیشہ سونے کی طرح دھات نہیں ہے، سونے کی طرح دھات نہیں ہے۔ تو سمپلی جواب لکھیں گے آپ اس کا، نائٹرک ایسڈ کو سونے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے شیشے کے برتن میں بھی جمع رکھا جا سکتا ہے، لیکن شیشہ سونے کی طرح دھات نہیں ہے۔ تو آخری سوال ہے اس کا، جابر بن حیاں کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ جابر بن حیاں کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، جابر بن حیاں کو علم کیمیا کا بابا آدم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے علم کیمیا کے بنیادی اصول و قواعد وضع کر کے مرتب کیے۔ انہوں نے ٹھوس چیزوں کے بخارات میں بدلنے کا طریقہ، دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، آکسیڈیشن یعنی لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ، چمڑا رگڑنے کا طریقہ، بال کالے کرنے کا طریقہ، قلم شورے کو جمع کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تیزاب ایجاد کیے، ریٹارڈ ایجاد کی، اس لیے جابر بن حیاں کو علم کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں۔ تو سمپل ہے جواب اس کا کہ ایک بار پھر میں دہراتا ہوں، جابر بن حیاں کو بابا آدم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے علم کیمیا کے بنیادی اصول و قواعد وضع کر کے مرتب کیے۔ انہوں نے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ، دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، آکسیڈیشن، لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ، چمڑا رگڑنے کا طریقہ، بال کالے کرنے کا طریقہ، قلم شورے کو جمع کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تیزاب ایجاد کیے، ریٹارڈ ایجاد کی، اس لیے جابر بن حیاں کو علم کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں۔ تو یہ پھر سارے سوال ہو گئے۔ اب اس کے کچھ اور بھی مشق ہے، جیسے یہ ذیل کے محاوروں کو جملے میں استعمال کیجیے اور سوچے اور ذیل کے جملوں کو پورا کیجیے۔ تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے کہ اتنے 4-5 سوال آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں، تو ہم پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ محاورے، میں اس وقت بھی یہ محاورے کر کے آپ کو دوں، لیکن شاید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ایک لمبا ہو جائے گا، دوسرا آپ بھی بور ہو جاتے ہیں، تو کم ہی اور جس میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی دلچسپی بھی رہے، تو اس لیے آج کے لیے اتنے 4-5 سوال کافی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی دقت پیش آئی لکھنے میں، تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو پرابلم، تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے فون پر یا واٹس ایپ پہ میسیج کر کے میں آپ لوگوں کو وہاں رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر یہ محاورے اور یہ جملے پورا کریں گے۔ تو اگلی کلاس تک میں آپ سب سے اجازت چاہ رہا ہوں، اگلی کلاس تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔